دو کتے لڑ رہے ہیں، ان میں سے جیتے گا کون؟ جو آخری دم تک اپنی دم سنبھالے رکھے گا، جس کی دم ایک لمحہ پہلے جو ہے وہ ٹانگوں میں گئی وہ گیا۔ جیت اس کی ہے جو میدان میں رہے۔ لوگوں، میرے محبوب نے سیرت دی، انقلاب برپا کیا۔ لوگ آج سے پہلے لوگوں کی باتوں میں لگے رہتے، یہ کیا ہے وہ کیا ہے۔ آقا آئے، فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ میری سیرت یہ ہے کہ ہم بے مطلب اور فضول کی باتوں میں یوں ہی دلچسپی نہیں لیا کرتے، یہ مومن کی علامت ہوتی ہے۔ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، صحابہ کرام کو دیکھیں، آپ کی امت کو دیکھیں، اور اس کے بعد آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں۔ کوئی مسئلہ بنے یا نہ بنے، ایک رشتہ دار آ جائے نا گھر میں، سارے پوچھ دے کہ دایا سی، خیر سی، یہ ہنگامی دورہ، یہ ایمرجنسی، معاملہ کیا ہے۔ اور اگر دو میاں بیوی بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ ساس کو ٹینشن، وہ اپنی بیٹی کو کہے گی تو ذرا کچن ہل ہو کے سنی کی کہیں رہے، پتہ نہیں کن کن چیزوں میں، کہاں کہاں پر۔ دو دوست بیٹھے ہوں، تیسرے کو ٹینشن، دو بھائی بیٹھے ہوں، باپ کو ٹینشن، اولاد بیٹھی ہو، والدین کو ٹینشن، والدین بیٹھ جائیں، اولاد کو ٹینشن۔ جو آپ کی ذمہ داری نہیں، سب میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری سیرت انہی معاملات سے بھری پڑی ہے کہ جو کام آپ کے بغیر ہوتا ہے، حسن انداز سے ہوتا ہے، اس کو چلنے دو، اس کو کرنے دو۔ ہر کام اپنے کنٹرول میں رکھ کے نہیں بیٹھ جاؤ کہ بعد میں کچھ سنبھل نہیں پائے کہ کرنا کیا تھا، ہو کیا گیا ہے۔ جیسے ہم نے کافی ساری وزارتیں سنبھالی ہوتی ہیں، برائے اعتراض نہیں، حقیقت پہ مبنی بات، جتنی ہمت ہے جتنا کام ہے اتنا کرو، جو چل رہا اس کو۔ جو بورڈز نے اس مرتبہ کیا، آپ دیکھتے ہیں بورڈ کے ساتھ کیا ہوا، وہ اپنا آزادانہ کام کر رہے تھے، رزلٹ آ رہا تھا، بچے پڑھ رہے تھے، ڈگریاں مل رہی تھی، لیکن جب ہم نے کہا کہ ہر جگہ پہ اپنا جو ہے پنجہ گاڑیں، جو سامنے آیا، بچوں کو بھی کیا ملا، ان کے ساتھ بھی کیا ہوا، آپ نے بھی دکھ اور پریشانیاں، بورڈ والوں کو بھی ذلت، اور باقی جگہوں پر بھی۔ تو یہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب برپا کیا اور فرمایا لا یؤمن احدکم، لوگوں یہ بات سن لو، تم میں سے کوئی ایماندار ہو نہیں سکتا اگر انقلاب لانا چاہتے ہو۔ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ مجھے اپنے لیے گالی پسند ہے، دوسرے کو کیوں دیتا ہوں؟ مجھے اپنے لیے دکھ پسند ہے، مجھے کانٹا چبھے، میں دوسرے کے نیزہ کیوں مار دیتا ہوں؟ مجھے پسند ہے کہ مجھے کوئی روڑا مارے، میں دوسرے میں گولیاں کیوں اتار دیتا ہوں؟ دوستو یاد رہے، محمد کریم نے انقلاب برپا کیا، کہا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ پوری تاریخ اور ہسٹری میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی ایسے واقعے تو لے کے آئے، 2 4 5 جو آپ کو ملیں کہ ہاتھ بڑے ہوں اور انہوں نے بہت کچھ کر دیا، زبانیں اٹھی ہوں، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی۔ لیکن ہم کیا ہیں؟ ہماری زبان، اللہ معاف کرے، ڈاکٹری پیشہ ڈاکٹری پیشے سے محفوظ نہیں، عالم عالم سے محفوظ نہیں، سیاستدان سیاستدان سے محفوظ نہیں، اینکر پرسن سے محفوظ نہیں، جو ہے دکاندار دکاندار سے محفوظ نہیں، تاجر تاجر سے محفوظ نہیں۔ ہماری زبانیں کیا کر رہی ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا تھا، اس کے ذریعے زبانوں کو کیسی لگام ملی۔ ایک صحابی آئے، کہنے لگے محبوب مجھے کوئی درس دینا آپ۔ محبوب لمبا چوڑا ہماری طرح گھنٹے سوا گھنٹے کا درس تھوڑی دیتے تھے، حالات دیکھے، کہا یار ایسے کیا کر، کپڑوں سے دیکھا کہ چرواہا ہے، کہا لا تسبن احدا، کسی کو گالی مت دینا۔ اتنا سا درس لے کے چل پڑا، اور بعد میں انقلاب کیسا آیا، کہنے لگا واللہ ما سببت احدا ولا شاتا ولا بعیرا۔ جب سے میرے محبوب نے اپنی سیرت، اپنا کردار، اپنی زبان سے ایک معیار دیا ہے، گالی نہیں دینی، مجھے کعبہ کے رب کی قسم، میں نے پھر کسی انسان کو گالی تو درکنار، میں نے کبھی کسی بھیڑ کو بھی گالی نہیں دی، اونٹ کو بھی گالی نہیں دی۔ اور ہم، اللہ اکبر، محمد کریم علیہ السلام کہا ہاتھ سے محفوظ، نبی کریم علیہ السلام کا صحابی غلام بن کے، نوکر بن کے چاکریاں کرتا رہا، 10 سال رہا۔ وہ پیغمبر جس نے کہا تھا کہ 7 سال کے ہوں نماز کا حکم دو، وَضْرِبُوهُمْ عَشْرًا، 10 سال کے ہوں تو مارو، لیکن آپ نے مارا۔ اپنی عملی زندگی، کردار دیکھئے، کہتے ہیں لا شتمنی ولا لتمنی،
میں 10 سال محبوب کے پاس رہا, مجھے کبھی تھپڑ نہیں مارا, برا بھلا نہیں کیا کہا گیا. میرے محبوب نے مجھے کبھی جو ہے کوئی اونچ نیچ کے معاملے میں اس طرح کی بات کی ہو کہ دل دکھاؤ, ما سبانی, میرے محبوب نے کبھی مجھے اونچا نیچ والے معاملے میں بڑا ہونے کے ناطے گالی بھی نہیں دی ہے. ولا قہرنی ولا نہرنی, نہ قہر آلود نظروں سے دیکھا نہ مجھ کو ڈانٹا ہے. مگر آج ہم دیکھ لیں, اسکولوں کے باہر لکھا ہوتا ہے مار نہیں پیار, ہم قومیں بدل دیتے ہیں, مار نہیں پیار, وقف بدل دیتے ہیں. میں ایک اسکول میں گیا, ہمارا کردار ہے نا, پیغمبر کی سیرت ہے. بچہ ماشاءاللہ استاذ جی بیٹھے ہیں اور ساتھ میں وہ برش جو موٹے ڈنڈے والا ہوتا ہے صفائی کرنے والا وہ رکھا ہے. بچے ایک کو کان پکڑواتے ہیں, دوسرے کو کہتے ہیں اس کو گوڈا مار, وہ الٹا کلٹی لیتا ہے. دوسرا کھڑا ہوتا ہے, 3 برش مارتا ہے. میں نے کہا سر یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا حکومت نے لکھا تھا مار نہیں پیار, پیار سے نہیں پڑھتے مار, ان کو سمجھ نہیں آتی تھی لہذا میں مار رہا ہوں. میں نے کہا اگر کوئی کیس بن جائے, کہندہ اللہ دی قسم میں نہیں مار رہا. کس پہ بنے گا کیس؟ یہ ہمارا معیار ٹھہرا. دوستو آئیے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے دل بدلے اور کہا ایمان کی علامت یہ ہے کہ بندہ اپنے ہمسائے کو خوش رکھے, اس کا خیال رکھے. اور اگر کوئی ہمسایہ دوسرے کی تکلیفوں سے پریشان ہے, وہ ہمسایہ نہیں, عربی کی ضرب المثل بن گئی. پیغمبر کی انقلابی سیرت نے دنیا بدل کے رکھ ڈالی. کیا کہا؟ شف الجار قبل الدار, گھر اور پلاٹ خریدنے سے پہلے اپنے ہمسائے کو دیکھ, ہمسائے کو دیکھ. کیوں؟ بالجیرانی تغلو الدیار و ترخصو, ہمسائے ہوتے ہیں جو پلاٹوں کی قیمت بڑھا دیتے ہیں, جو کم کر دیتے ہیں. دنیا کا سب سے قیمتی پلاٹ بھی مسجد کے قریب, سب سے سستا پلاٹ بھی مسجد کے قریب. یہ میری مسجد ہے, جہاں مسجد کے قریب کوئی پلاٹ نہیں لینا چاہتا. وہ محبوب کی مسجد ہے جہاں دنیا کا سب سے مہنگا پلاٹ بھی آج وہاں پر ہے. بالجیرانی تغلو الدیار و ترخصو. میں کسی صحابی کی مثال نہیں دینے لگا, عبداللہ ابن المبارک کی مثال دینے لگا ہوں. ساتھ میں یہودی کا گھر ہے, یہودی بچے نے باہر لکھ دیا فار سیل للبے, مکان بیچنے کے لیے. قیمت پوچھی لوگوں نے, کہنے لگا 1000 دینار لوں گا. پراپرٹی ڈیلرز بولے اس کی مارکیٹ ویلیو تو 500 دینار سے بڑھ کے نہیں ہے. کہنے لگا میں نے بھی 500 دینار ہی مانگے ہیں, 1000 تھوڑی مانگا ہے. کہا 1000 لکھا ہے, 1000 کہتے ہو. کہنے لگا مکان کی پلاٹ کی قیمت 500 دینار ہی ہے, لیکن جو لے گا اسے میں عبداللہ بن مبارک جیسا مسلمان ہمسایہ دے کر کے جا رہا ہوں, اس لیے میرے پلاٹ کی قیمت اچھے ہمسائے کی وجہ سے زیادہ ہے. یہ وہ معیار ہے. اور ہمارا ہمسایہ اللہ اکبر, اس کے پیپر کا دن ہوتا ہے, ہم نے ہائی فائی آوازوں میں بہت کچھ, اس کے گھر میں کوئی دل کا پیشنٹ ہو, ہمارے دل میں جو آئے ہم نے وہ کرنا ہوتا ہے. ہمسایہ خوش کیوں رہے؟ اسی 12 ربیع الاول کو آپ نے دیکھ لیا. اگر ایک انسان کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ یہ کام صحیح نہیں غلط ہے, اس کے گھر کے سامنے لا کر کے یہ کرنا, ہم نے اس کو جیت سمجھا. یارو یہ جیت ہوتی تو آج ہم جیت چکے ہوتے, لیکن جیت دلوں کی جیت ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو بدلا, سیرت دی. فرمایا من غشنا فلیس منا. میری تجارت دنیا ملاوٹ کر رہی تھی, پانی ڈالا جا رہا تھا, بہت کچھ ہوتا تھا. محبوب منڈی میں گئے, ہاتھ ڈالا, دیکھا غلہ اوپر سے خشک ہے نیچے سے تر ہے. پوچھا صحابی یہ کیا ہے؟ فرمایا محبوب بارش ہوئی تھی. فرمایا تو نے اس کو کھلے عام کیوں نہیں کر دیا تاکہ خشک ہو جائے؟ بتانا. یاد رکھ میرے ہاں تجارت کا اصول یہ ہے, میری سیرت یہ ہے, انقلاب لاؤ, تبدیلی لاؤ. من غشنا فلیس منا, جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے, من غشنا فلیس منا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. میرا اور آپ کا معیار کیا ہے, ہمارا کردار کیا ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ. کہندے پاجی جدن دا دودھ دا کام شروع کیتا ہے رب نے دن بوڑ چھڑے. الحمدللہ. پیغمبر کے مدینے میں کیا ہے؟ بچی کو ماں کہہ رہی ہے. واقعے کی صحت برگردن راوی کے حساب سے بات کر رہا ہوں. حضرات آپ نے مشہور واقعہ سنا ہے, ماں نصیحت کر رہی ہے لیکن بیٹی کیا کہہ رہی ہے؟ تربیت تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, سیرت کا اثر تھا, کردار موجود تھا. کہنے لگی عمر نے روکا ہے, امیر المومنین نے منع کیا ہے, اسلام کا قانون روکتا ہے. ماں بولے عمر کون سا دیکھے ڈال؟ کہتی عمر نہیں دیکھ رہا, عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے. من غشنا فلیس منا.
دھوکہ نہیں چلے گا. سیدنا عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ ہے, عمرے پہ جا رہے ہیں. ان کی عادت تھی راستے میں اپنی قوم کے احوال جانتے تھے. ایک بچے کو دیکھا پہاڑی پہ بکریاں چرا رہا ہے, کہا بچے ذرا بات سنو. بچہ نیچے آیا, کہا ایک بکری چاہیے, ہم مسافر ہیں, ضرورت مند ہیں. کہا میں چرواہا ہوں, مالک نہیں ہوں. کہا یار بیچ دینا. لاڈ پیار سے امیر المومنین اجنبی بنے ہوئے, کہا بیچ دے. کہا مجھے بیچنے کا اذن نہیں, چرانے کا حکم ہے. کہا یار پیسے لے جیب میں ڈال, بکری دے دے. کہا عجیب لوگوں, میں تمہیں کہتا ہوں میں چرواہا ہوں, میں بیچ نہیں سکتا. کہا یار پیسے اپنے پاس رکھنا, مالک کو کہنا بھیڑیا کھا گیا تھا. جواب کیا آیا, تربیت کیا تھی, سیرت کا نقش کیسا چھپا تھا, اثر کیسے تھے, چینج کیسی تھی. کہنے لگا یہ پٹی تو پڑھا دی کہ مالک کو کہہ دوں کہ بھیڑیا کھا گیا, مجھے یہ بھی پڑھا دو فائن اللہ. اب جب میں تمہارے ساتھ یہ غلط ڈیل اور مالک سے دھوکہ کر رہا ہوں, اللہ کہاں ہے وہ مجھے دیکھ نہیں رہا. سیدنا عمر نے بچے کو پکڑا, مالک کے پاس لے کے گئے. جا کر کے کہا یار یہ غلام بیچنا ہے. کہنے لگا نہیں, بڑا ایماندار ہے, میں نے نہیں بیچنا. کہا بیچ دو. کہا نہیں بیچنا. کہا جتنی منہ مانگی قیمت لے لو. لے لی اور دے دیا اسے. وہیں کہنے لگے بچے تیرے اس جملے نے فاعین اللہ, ذمہ داری کے احساس نے تجھے دنیا میں غلامی سے جو ہے وہ آزادی دے دی ہے. مجھے اللہ سے امید ہے کل قیامت کے دن تجھے جہنم کی آگ سے آزادی وہ دے دے گا. یہ ہے سیرت, یہ ہے کردار, یہ ہے چینج, یہ ہے انقلاب. اور ہم آجی بڑیاں سنیاں اللہ دی قسم, کانفرنس سے سنی, خطابات سنے, درس دروس سنے, محاضرات سنے, لیکن کیا مجال جو ہمارا دل ٹس سے مس ہو. کبھی ہم نے فیصلہ کیا ہو کہ آج مرچ خالص, کل سے ہلدی خالص چلے گی, کل سے دودھ خالص چلے گا, کل سے دین خالص چلے گا, کل سے سب کچھ نہیں 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 نہیں. ابھی مجھے پچھلے مہینے کی 8 یاد ہے, تب بھی اس وقت جذبات تھے, لیکن شاید اس کے بعد اللہ سے امید ہے. ہاں ہم امید کے سہارے پر قائم ہیں, نا امید نہیں ہے, شاید کچھ بدل جائے. حضرات میرے محبوب نے کہا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. سیرت دی کہ جو نقشے کے مطابق نہیں ہوگا وہ بلڈوز کر دیا جائے گا, منہ پہ مار دیا جائے گا. شہر لاہور میں انکروچمنٹ کے درمیان, شہر قصور میں یہ فرنٹ بنتے ہوئے کتنی بلڈنگیں تھی جو گری. کیوں گری؟ کہ نقشے میں نہیں تھی. حضرات کتنے بڑے بڑے پلازے حکومت پنجاب نے اپنے شہر میں لاکھوں اربوں خربوں کا سرمایہ لگا ہوا, بلڈوز کس لیے کر دیا؟ کہ حکومت پنجاب کے شہر لاہور کے نقشے کے مطابق نہیں. بھائی تو عمل کر, دنیا میں نیکیاں کر, دین پہ چل, بڑے بڑے پہاڑ بنا ڈال, اونچی اونچی عمل کی بلڈنگیں بنا ڈال. یاد رکھ اگر وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے کے مطابق نہ ہوئی, آقا کی مہر نہ ہوئی, بلڈوز کر دی جائیں گی اور فلک بوس عمارتیں زمین بوس ہو جائیں گی. اگر اللہ کے ہاں معیار یہ حق نہ ہوا, یہ سیرت ہے میرے محبوب کی. یہی سیرت تھی کہ جس نے دنیا کے نقشے بدل کر کے رکھ دیے. محبوب نے فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی. ایک اور اصول دیا سیرت, کردار, انقلاب پیدا کرنے کا. وہ جو ہماری پارٹی میں آ کے مرضیاں اپنی کرے گا, ہم پارٹی سے نکال دیں گے. پارٹی میں آ کے قانون اپنے چلائے, قانونوں کی خلاف ورزی کرے. شمائلہ رانا دا بیسٹ مثال ہے کہ نہیں. نون لیگ میں آئی, ایسے نہیں آ گئی, بڑی محنتوں سے آئی. غلطی کیا ہوئی؟ ایک کارڈ ایک پتا غلط چل بیٹھی, یارو عبرت کا نشان بن گئی. قوم نے لان تان کی, عدالتوں نے گھسیٹا, اپنی پارٹی نے نکال کے باہر کر دیا. اگر دنیا میں ایک سیاسی پارٹی, اس کی کارکن اگر ایک پتا غلط چلے, پارٹی نکال دے, یارو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے کہ کوئی ایسا کام جو محمد الرسول اللہ کے حکم اور رسولوں کے خلاف چلے ہمیں پارٹی میں ہی رہنے دیں گے؟ تو اس لیے چینج لائیے اور اس بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دنیا کے اندر اللہ کے لیے ڈٹ جانے کا بولا, اور وہ تھا علم جہاد. اللہ اکبر. عہد آیا